مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 16ویں بڑے جھوٹے نبی عبدالعزیز باسندی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس پہ روایت نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ عبدالعزیز باسندی، اس نے 332 ہجری کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک پہاڑی مقام پر رہنے لگا۔ یہ شخص انتہائی مکار اور شعبدہ باز تھا۔ پانی کے حوض میں ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالتا تو اس کی مٹھی سرخ اشرفیوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اس قسم کی شعبدہ بازیوں اور نظر بندیوں نے ہزاروں لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا اور لوگ پروانہ وار اس کی طرف دوڑے اور اس کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھنے لگے۔ علماء امت نے اپنے وعظ و نصیحت سے سینکڑوں لوگوں کو ارتداد کے بھنور سے نکالا، لیکن جو اصلی شکی تھے وہ قبول ہدایت کی بجائے الٹا علماء حق کو گالیاں دینے لگے۔ عبدالعزیز باسندی کی دعوت نبوت اس بلند آہنگی اور زور و شور سے شروع ہوئی اور اٹھی کہ ہزاروں لوگوں نے اپنی قسمت اس سے وابستہ کر دی۔ اب باسندی نے اہل حق کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ جو اس کی نبوت کے انکاری تھے، ہزاروں مسلمان اس جرم میں اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جب لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو حکومت کو بھی اس کی تحریک سے خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہاں کے حاکم ابو علی بن محمد بن مظفر نے باسندی کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ باسندی ایک بلند پہاڑ پر جا کر قلعہ بند ہو گیا۔ لشکر اسلام نے اس کے گرد محاصرہ ڈال دیا اور کچھ مدت کے بعد جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگیں تو باسندی کے فوجیوں کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی اور جسمانی طاقت بھی جواب دے بیٹھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر لشکر اسلام نے پہاڑ پر چڑھ کر ایک زبردست حملہ کیا اور مار مار کر دشمن کا حلیہ بگاڑ دیا۔ باسندی کے اکثر فوجی مارے گئے اور خود باسندی بھی جہنم واصل ہوا۔ باسندی کا سر کاٹ کر ابو علی کے پاس بھیجا گیا۔ باسندی کہا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد میں دنیا میں لوٹ کر آؤں گا اور ایک مدت تک اس کے خوش عقیدہ جاہل لوگ قادیانیوں کی طرح اسلام کی صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی اور ضلالت کے میدانوں میں سر بکف پھرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ اسلام کی طرف لوٹ آئے اور یہ فرقہ صفحہ وجود سے بالکل نابود ہو گیا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ختم نبوت کے سپاہیوں میں شامل فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سامان ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔